بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ کو اچھا لگے گا اور بات بھی سمجھ آئے گی کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے سیاستدان کیا کہہ رہے ہیں، اسپیشلی نواز شریف صاحب، MQM وغیرہ۔ تو تمام باتیں کرنے سے پہلے، مزید تفصیل میں جانے سے پہلے، میں اپنے تمام ناظرین حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، اور لائک کریں اور ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ تو آج میں اس موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم فوج کے خلاف اپنی جد و جہد جاری کیے ہوئے ہیں۔ ڈھکے چھپے الفاظ وہ فوج کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوج غلط کر رہی ہے، یہ اسپیشلی MQM، پیپلز پارٹی یا نواز شریف، وہ فوج غلط نہیں کر رہی ہے۔ فوج اس لیے غلط نہیں کرتی ہے، یقین کریں اگر ہماری فوج نہ ہو یا فوج ہماری اتنی ڈسپلنڈ نہ ہو تو یہ ہمارے سیاستدان اس عوام کو بالکل بھوکا مار دیں گے اور اس ملک کا سودا کر کے خود دوسرے ممالک میں چلے جائیں گے۔ جیسے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے سن 2008 سے لے کر سن 2013 تک، آپ حال دیکھ سکتے ہیں۔ بجلی غائب، گیس غائب، پانی غائب، حالات بدتر سے بدترین، فصلیں تباہ، ہر بندہ پریشان، انڈسٹریز اٹھ کے بنگلہ دیش جا چکی ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی، یہ تو ایک معیشیت کی بات ہے، جبکہ ہم اپنی ساورنٹی اور ہم اپنی خود مختاری یا ہم اپنی بقا کی بات کو دیکھیں تو ان سیاستدانوں کو کوئی اچھے پاکستان کی حب الوطنی کے کوئی نتائج نہیں ہے۔ سیاستدانوں نے اگر کوئی وفاداری کی بھی ہے وطن عزیز کے لیے تو وہ بھی کسی فوج کے ڈر سے ہی کی ہے، ادروائز ایسا نہیں ہے۔ سیاستدانوں کے آپ کارنامے دیکھیں تو انہوں نے کوئی ملک سے وفاداری نہیں نبھائی۔ اب جنرل ضیاء الحق نے کافی ایسے کام کیے تھے جس سے کہ ہندوستان کے اندر سکھ برادری ایک علیحدہ اپنا صوبہ یا ملک بنانے کے لیے جد و جہد جاری کیے ہوئے تھے۔ ان کے میپ تھے، ان کے نام کے لسٹ تھی۔ تو بینظیر بھٹو نے جیسے ہی جنرل ضیاء کے بعد اپنی حکومت سنبھالی تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا، جبکہ ایک بہت 11 سال کے عرصے میں یہ ایسی تحریک بنی تھی، اور بینظیر نے آتے ہی اس کو ختم کروا کے بلکہ ان سکھوں کو قتل کروا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ وہ ہمارے ملک کے اندر نفرت، انتشار پھیلاتے ہیں، اور جبکہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نواز شریف کے بہت سے کارنامے ہیں۔ ان کی فیکٹریوں میں، ان کی کمپنیوں میں بہت سے ایجنٹ را کے ملے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، ہماری فوج اگر ان کے اوپر نگرانی نہ کرے یا ان کو تھوڑا سا اپنے کنٹرول میں نہ رکھے تو ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ہماری حکومت ہمیں اس نہج پر لے آئے گی کہ ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو فوج غلط نہیں کرتی ہے، لیکن فوج کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتراض نہ کیا جا سکے، تنقید نہ کی جا سکے، اختلاف نہ کیا جا سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی فوجی جرنل سے اگر کوئی تنقید کر رہا ہے یا اختلاف کر رہا ہے تو اس کو بہت ہی برا محسوس کیا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کرپشن دیکھیں، فوج زیادہ سے زیادہ 20% قومی خزانے سے 20% قومی خزانے سے بجٹ لیتی ہے، جبکہ 80% تو اس قوم کے اوپر ہی خرچ ہوتا ہے۔ تو جو 20% بجٹ ہے جو فوج کے لیے جاتا ہے، اسی میں سے کچھ جرنیل کرتے ہیں کرپشن۔ ایسا نہیں ہے، ہوتی ہے، کرپشن۔ وہ کیسے ہوتی ہے وہ کسی اور وقت آپ سے ویڈیو شیئر کروں گا۔ بہرحال فوج میں بھی کرپشن ہوتی ہے، لیکن وہ 20% کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے جو عام سویلین یا سیاستدان ہے یا ہماری پولیٹکس ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، 80% جو ہمارا سرمایہ ہے اس کے ساتھ کرپشن ہوتی ہے۔
اگر وہاں فوج میں اگر کرپشن 500 روپے ہے تو ہمارے ادھر سول میں یا پولیٹکس یا پولیٹیشین جو ہیں وہ 5000 روپے کرپشن کرتے ہیں، مطلب بہت ہی زیادہ تعداد میں کرپشن ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ فوج بالکل ٹھیک ہے، یہ ہے وہ، اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، نہیں، اس کو بھی کرپشن اپنے اندر سے ختم کرنی چاہیے اور اس کو بھی دخل اندازی دے، لیکن ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ خفیہ انداز میں اپنے معاملات، حکومت کے معاملات کے اوپر کڑی نظر رکھے۔ کیا ہمارے سیاستدان کسی دشمن ممالک سے تو کوئی ایسے روابط نہیں قائم کر رہے ہیں جس سے کہ ہماری فوج کو نقصان ہو، ہمارے ملک کو نقصان ہو؟ تو اس لیے فوج کی یہ ضروری ہے کہ وہ نگرانی رکھے۔ اگر فوج اسی طرح، یہ دونوں ایک دوسرے کے پیرالل ہیں، فوج نہ ہو تو سیاستدان ملک کو نقصان پہنچا دیں گے، اگر سیاستدان نہ ہو تو فوج بھی ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ تو کچھ جرنیل ہوتے ہیں جو سینئر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر حکومت جو موجودہ پی ایم ہوتا ہے وہی کرتا ہے یا ان کی نگرانی میں وہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو فوج کو بھی تھوڑا سا ڈر رہتا ہے کہ ہمارے سیاستدان ہمیں کھینچ سکتے ہیں، ہمارا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے فوج کو بھی پورا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے ڈر، خوف کی وجہ سے ہمارے حالات کچھ مطلب بہتر ہیں، وہ تو نہیں ہے جس طرح کے ہونے چاہیے۔ بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف ہے یا فوج ہے، وہ ایک دوسرے سے ڈر اور خوف سے، ایک دوسرے سے چھپا کے معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ فوج ہی غلط ہے یا نواز شریف ہی غلط دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن وقتی طور پہ نواز شریف صاحب غلط چل رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں، ایم کیو ایم ایک نیا صوبہ بنانے کی تجویز پیش کر رہی ہے، بلکہ اس کے لیے جد و جہد جاری کیے ہوئے ہے۔ یہ بڑی غلط سی بات ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کا کوئی فیس یا ایم کیو ایم کا کوئی ماضی اچھا نہیں رہا پاکستان کی حب الوطنی کے لیے، یا کیا کہتے ہیں، پیٹریوٹک پیپل نہیں ہے، یہ پیٹریوٹک پارٹی نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پر اگر کسی بھی متنازع بات میں جائے بغیر اگر ہم چھوٹا سا ایک تبصرہ کریں تو یہ تو بات پکی ہے کہ وہ ایک صوبہ بنا کے 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو ان کا بجٹ چلا جاتا ہے یا ان کا مطلب آمدنی چلی جاتی ہے جو ان کے حصے کے مطابق ہوتی ہے، تو جس طرح پیپلز پارٹی ہے جو سندھ کا بجٹ آتا ہے وہ سارا کھا پی جاتی ہے، صرف کیا کرتی ہے، جو سرکاری ملازم ہیں ان کو تنخواہیں دیتی ہے یا سیاستدان ہیں ان کو تنخواہیں ملتی ہے، باقی کوئی ترقیاتی کام، کوئی فلاحی کام نہیں ہوتے، سارا بجٹ پیپلز پارٹی کے عہدیداران کھا جاتے ہیں۔ سیم ایم کیو ایم بھی یہی کرنا چاہ رہی ہے، ایک علیحدہ صوبہ بنا کے بجٹ لے کے کھا جانا چاہتی ہے، اور انہی پیسوں کو ہماری عوام کے اوپر مطلب عوام پہ ظلم کرے گی، تشدد کرے گی، کیونکہ ان کا ماضی ایسا رہا ہے۔ تو وہ ایسی ہی کوئی پالیسی لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ علیحدہ صوبہ بنا کے، ممکن ہے کہ ایسا وقت بھی آئے کہ زور پڑے، پریشر آئے، وہ کل کو یہ بھی نہ کہہ دیں ہم علیحدہ صوبہ بنا کے ہم پاکستان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اس صوبے سے، یہ ہمارا صوبہ پاکستان سے علیحدگی چاہتا، ایسا بھی کل کو وہ کر سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ایسا جن کا ماضی داغدار ہو، جو غداری کی طرف مائل ہوں، جن کے کارنامے ملک کی غداری پر مبہم ہوں، تو ان کی یہ بات مضحکہ خیز اور تشویشناک ہے کہ الگ صوبہ ہونا چاہیے۔ امید ہے تمام حضرات کو میری بات کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ نیکسٹ